الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم اور وہی لوگ ہیں جو عن اللغو لغو کاموں سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو ہر وہ بات یا ہر وہ کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کے اندر شرک بھی موجود ہے اور اسی طرح ہر گناہ بھی موجود ہے، اور ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول، بات یا فعل سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ کوئی لغو بات کرنا یا کوئی لغو کام کرنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ بلکہ لغو بات اور لغو فعل اس کے بارے میں نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون کہ ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ہر لغو کام سے، ہر بیکار اور فضول کام سے اعراض کرنے والے ہیں۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی کی دلیل یہ ہے کہ انسان بیکار اور فضول کاموں کو اور فضول باتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ الفرقان میں اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کہ جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے، لغو فعل سے، لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور جنت کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے، ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما کہ جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی لغو بات اہل جنت نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ پر مشتمل کوئی بات سنیں گے۔ تو لغو فعل کا بھی ارتکاب نہیں کرتے اور نہ ہی لغو بات کرتے ہیں اور نہ ہی لغو بات سنتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بے مقصد ہوتی ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن ہم ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں ہم سوالات نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ عبادت کیا ہے، کون سا عمل کب عبادت بنتا ہے، کون سا عمل کب عبادت نہیں بنتا، عبادت کی کون کون سی اقسام ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم نہیں سوچتے نہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہم ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونا۔ کیا آپ سے کسی نے سوال کرنا ہے؟ جو مسلمان اقوام میں سے کوئی قوم آپس میں لڑ کر چلی گئیں، اس کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ بتائیں کہ تم سے پہلے یہ قومیں گزری تھی، وہ آپس میں کیوں لڑی تھی، ان کا سبب کیا تھا، حق پر ان میں سے کون تھا، باطل پر کون تھا؟ یہ ہمارا سوال ہے، لغو ہے نا۔ اس سے نہ ہماری آخرت کی کوئی، یعنی اس کے اوپر کامیابی کی کوئی ہمارے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے کہ آخرت کی کامیابی اس وقت ہوگی جب تک کہ ہم ان سوالات کے جوابات تلاش نہ کر لیں، یا پھر قبر کے اندر ہم جائیں تو فرشتے ہم سب سے پہلے ہم سے سوال کریں، بتاؤ جی وہ جو لڑے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن یا اس کے بارے میں سوال کرے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جو لغو ہیں، اور اس کی طرف انسان بڑی جلدی بھاگتا ہے، اس کی طرف، ان موضوعات کی طرف بڑی جلدی بھاگتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہ امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما کر آؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ نے تم سے سوال نہیں کرنا۔ ایک سوال آیا ایک عالم کے پاس، ان سے کسی نے سوال کیا، تھا تو بچہ ہی جس نے سوال کیا، طالب علم تھا، اس نے کہا کہ جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہادر تھے، زیادہ طاقتور تھے، یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ ان کا جواب بھی بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا قیامت کے دن میں اللہ کو کہوں گا اللہ ان دونوں کی کشتی کروا دو، پتہ لگ جائے گا کون زیادہ طاقتور تھا، پھر چلو میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ ان دونوں میں سے طاقتور کون تھا، ابو بکر تھے یا عمر تھے۔
یعنی یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہونا، اب یہ پوچھنا، یہ معلومات لینا بیکار ہے۔ اور اسی طرح لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایک شخص آیا نا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ دیکھیں نا، اس کا یعنی سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت اس کے اوپر منحصر نہیں ہے، آپ کی نہ آخرت میں اس کے متعلق وہ یعنی کامیابی کے لیے اس سوال کے جواب پر آپ کی آخرت کھڑی ہوئی ہے کہ جی آپ نے اس کے جواب کے بعد عمل کرنا ہے۔ اب سوال اس کا بیکار تھا، فضول تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ تم ایسے سوال نہ کرو، اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اگر یعنی کیونکہ اگر تم سوال کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو وحی کے ذریعے سے بتانا ہے، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی پھر تمہیں پتہ لگا نہیں یہ تو تم اس کے حقیقی بیٹے نہیں ہو، فلاں کے بیٹے ہو، پھر تو تمہیں یہ بات بہت ناگوار گزرے گی۔ تو اس لیے اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ پھر ایک سوال اس کے اندر یہ بھی کیا گیا میرا والد کہاں ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کے بارے میں بھی بتایا۔ تو یعنی یہ سوالات کرنا یہ ایسے تھے جو فضول تھے، بیکار تھے۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جی کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں، کیا کماتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، شادی کی آپ نے، بچے ہیں آپ کے، فلاں ہیں۔ اب اس سوالوں کے جواب ہمیں کیا چاہیے؟ یا تو آپ بتائیں کہ وہ نہیں کماتا تو پھر آپ اس کو نوکری دیں کہ جی آ جائیں، جی آپ کماتے نہیں ہیں، میں آپ کو نوکری پہ لگا دیتا ہوں۔ آپ نے شادی نہیں کی ہوئی، یہ لے میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچے نہیں چلے آئے، میں آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ مطلب کوئی کام آپ نے اس کے بعد کرنا ہے تو پھر تو ہم اس طرح کا سوال کریں۔ اب ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ لغویات کے اندر یاد رکھیں آتی ہیں، یہ لغو قول ہے اور لغو باتیں ہیں۔ ان چیزوں کا جس پر ہمارا اسلام نہیں ہے، اسلام کی کوئی عبادت نہیں کھڑی ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یاد رکھیں جب عبادت ایک آ گئی ہے اور اس کا طریقہ آ گیا ہے، اب اس کو مزید کریدنا یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرو مطلق تھی، کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، لیکن کیا ہے ان کے سوالات کرنے سے ان کے اوپر مشقت آتی رہی، ان کے اوپر تکلیف آتی رہی۔ تو یہ کیا ہے کہ ایسی چیز جو اب ضروری نہیں تھی، انہوں نے بالکل کیا ہے وہ تو چاہ رہے تھے ہم یہ کام نہ کریں، لیکن کیا ہے مزید پھنستے چلے گئے۔ تو اسی طرح ہے جب عبادت کا ایک طریقہ بالکل واضح ہے تو اب اس کے اندر مزید آپ کہنا کہ اگر یہ کلمہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اگر کا کلمہ جو ہے شیطان کے عمل کو کھولتا ہے، یعنی پھر اس کے ذریعے سے انسان وہ عمل کی طرف نہیں آتا بلکہ وہ شیطانی راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اگر والا کام نہیں کرنا۔ ایک آئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی مرد کو دیکھ لوں میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس کو قتل کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا جب یہ واقعہ نہیں ہوا تو پھر اگر کیوں کہہ رہے ہو؟ اور پھر اللہ کی طرف سے دیکھے نا حکمت کیا ہوئی، پھر اسی صحابی کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ پیش بھی آیا۔ یہ اللہ نے وہ مسئلہ بھی ایک ہمارے سامنے رکھنا تھا کہ اس طرح معاملہ پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لیکن جواب اس وقت نہیں دیا جب تک کہ معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن جب آ گیا پھر آپ نے وہ لعان والا مسئلہ بیان کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو لغویات ہیں، لغو کام ہے، لغو فعل ہے، تو ان کو ترک کرنا ہے، اس سے اعراض کرنا ہے۔ یہ عادت ہے اہل ایمان کی۔ تو شرک بھی اس کے اندر موجود ہے، ہر گناہ بھی موجود ہے، اور بے مقصد اور فضول کام، فضول باتیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر داخل ہیں۔ اور معرضون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے ان کی عادت کی طرف اشارہ کیا، وگرنہ یعرضون بھی آ سکتا تھا، یعنی وہ اعراض کرتے ہیں، لیکن نہیں، اسم فاعل کا لفظ ذکر کیا، گویا کہ ان کی یہ عادت ہے، ہر وقت وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔